حضرات محترم، سفر کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ سفر کے مہینے میں بہت سارے توہمات ہمارے معاشرے میں جنم لیتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل سے ہے۔ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا اور نحوست کیا ہے، شریعت میں اس نحوست کی کیا قدر ہے، نحوست اگر ہوتی تو کس چیز میں ہوتی، اگر کسی کو یہ وہم بدشگونی والا پڑ جائے تو وہ کیا کرے، اور اہل عرب میں بدشگونی کیا تھی، اور ہمارے معاشرے میں بدشگونی سفر سے کیا لی جاتی ہے، یہ ساری باتیں رب تعالیٰ کے قرآن سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے سیکھتے ہیں۔ سفر کسے کہتے ہیں؟ سفر کے متعلق دو باتیں اہل عرب میں رائج تھیں۔ سفر جو ہے وہ کہتے تھے سفر المکان، مکان خالی ہو گئے۔ اہل عرب اس مہینے میں سفر کے لیے نکلتے تھے، جنگ و قتال کے لیے نکلتے تھے، تو ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے، اس وجہ سے اس مہینے کو سفر کہتے ہیں۔ اہل عرب کے ہاں دو باتیں مشہور تھیں، ایک تو یہ کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، دوسرا سفر کے مہینے سے بدشگونی لینا۔ مثلا اگر کوئی شخص اپنے کسی کام کاج کے لیے باہر نکلتا تھا، وہ ایک پرندہ لیتا تھا، پرندے کو اڑاتا تھا، اگر وہ پرندہ دائیں طرف مڑ جاتا تو وہ اپنے کام پر نکل جاتے، اگر پرندہ بائیں طرف مڑ جاتا اڑنے میں تو وہ اپنے کام پر نہ نکلتے تھے۔ اسی طرح کوئی کالا جانور، درندہ، بلی صبح جانے والے کا راستہ کاٹ دے تو وہ اس کو بھی بدشگونی لیتے تھے کہ آج صبح بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے، کالی بلی آگے آ گئی ہے، لہذا یہ سارا دن منحوس گزرے گا۔ اسی طرح اہل عرب اس سفر کے مہینے کو اس طرح بھی منحوس سمجھتے تھے کہ کسی کے گھر میں آ کر الو بیٹھ جاتا تو وہ سفر کے مہینے کو منحوس گردانتے تھے۔ جو ہمارے معاشرے میں سفر کے مہینے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ شریعت اسلامیہ میں ایسی کوئی وجوہات سامنے نہیں ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہو، اچھا نہ ہو، برکت والا نہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ صبح اگر کوئی انسان دکان کھول لے اور پہلا گاہک جو ہے وہ ایسا آ جائے بیچارہ جو ضرورت مند ہے، محتاج ہے، غریب ہے، وہ کہتے ہیں مجھے ایک وقت کا راشن دے دو اور جو اس کی مالیت ہے وہ میں
چند دن کے بعد آپ کو لوٹا دوں گا۔ ہمارے معاشرے میں اس کو برا شگون لیا جاتا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ صبح صبح پہلا گاہ کی بونی جو ہے وہ ادھار کی ہم نہیں کرتے، پھر سارا دن ہمارا ایسا گزرے گا۔ دوسرا یہ، اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے صبح صبح آج کس کا منہ دیکھا تھا، آج کس کے متھے لگے تھے تم؟ کیا یہ ساری باتیں شریعت اسلامیہ میں ہے یا نہیں ہے؟ ہم رب العالمین کے قرآن سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کرنا شریعت میں جائز بھی ہے یا نہیں جائز؟ جتنے بھی انبیاء آئے، سب انبیاء کا جو منہج تھا، اسلوب تھا، دین تھا، رب تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار مقامات پر ہمیں یہ درس دیا ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان سے کہہ دیجئے لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے اللہ نے پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ هُوَ مَوْلَانَا، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں پالنے والا ہے، وہ ہماری بگڑی بنانے والا ہے، وہ ہمیں رزق دینے والا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي وَهُوَ يُحْيِينِ، وہ زندہ کرنے والا ہے، وہ مارنے والا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں مجھے شفا بھی وہی اللہ دینے والا ہے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جتنی بھی مصیبتیں انسان کو پہنچتی ہیں وہ اللہ نے پہلے سے لکھی ہوتی ہیں۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، یہ جو معاشرے میں ہمارے مصیبتیں آتی ہیں یہ کس کی وجہ سے ہے؟ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو گالی نکال دے تو اس کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے اس کے الفاظ کا، حالانکہ اس نے اس کو مارا نہیں، اس نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف زبان سے برا بھلا کہا ہے، اس الفاظ کی تاثیر دیکھیے کہ اس کے دماغ پر، اس کے دل کو ٹھیس پہنچی اور وہ غصے میں لال پیلا ہو گیا، اس کے ساتھ جھگڑ پڑا۔ فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، یہ لوگوں کے ہاتھ کی کمائی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون اور اس کی آل کو جب کوئی تکلیف پہنچتی تھی وہ کہتے تھے اے موسیٰ یہ تمہاری نحوست کی وجہ سے ہے، یہ تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے ہے۔ ہاں اگر کوئی ان کو خیر پہنچتی تھی وہ کہتے تھے یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ہم نے خود کی ہے، یہ ہماری برکتوں کی وجہ سے، ہمارے بزرگوں کی وجہ سے ہمیں پہنچی ہے۔ تو لہذا جتنی بھی انسان کے اوپر بیماری آتی ہے، مشکلات آتی ہے، تکلیف آتی ہے، یہ سفر کے مہینے کی نحوست نہیں ہے۔ اس سفر کے مہینے کو منحوس کہنا حقیقت میں رب العالمین کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم یؤذینی، مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کس طرح تکلیف دیتا ہے؟ آدم کا بیٹا رب العالمین کو یسب الدہر، وہ زمانے کو برا کہتا ہے۔ زمانے کو برا بھلا کہنے سے کیا مراد ہے؟ وہ سفر کے مہینے کو منحوس کہتا ہے۔ سفر کا مہینہ کس نے بنایا ہے؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، میرے اللہ نے مہینوں کی گنتی کو بنایا ہے یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے زمین و آسمان کو میرے اللہ نے بنایا اس دن سے یہ سورج بھی طلوع ہوتا ہے، یہ چاند بھی طلوع ہوتا ہے، یہ روشنی بھی ہوتی ہے، یہ سورج غروب بھی ہوتا ہے، صبح و شام یہ کس نے بنائے ہیں؟ یہ میرے اللہ نے بنائے ہیں۔ انسان کہتا ہے سفر کا مہینہ منحوس ہے، یسب الدہر، یہ زمانے کو برا کہتا ہے، یہ مہینے کو برا کہتا ہے، یہ دن کو برا کہتا ہے کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اس مہینے میں کوئی کام کاج نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے کو
ہندوؤں کی رسم و رواج کے مطابق یہ انسان کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو ہے یہ برا بھلا کہتا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس کو برا گردانتا ہے۔ میرے اللہ کہتے ہیں حدیث قدسی کے الفاظ ہے یسب الدہر انا الدہر، یہ زمانے کو برا کہتا ہے، غلط کہتا ہے، گالی دیتا ہے۔ انا الدہر، میں زمانہ ہوں، اقلب اللیل والنہار، میں رات کو دن میں بدلتا ہوں، دن کو رات میں بدلتا ہوں، میں سورج کو چڑھاتا ہوں، چاند کو لے آتا ہوں، میں لوگوں کو بیمار کرتا ہوں، شفا دیتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابی کو، سنن ترمذی کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کہنے والے سفر کا مہینہ منحوس ہے، سفر کے مہینے میں ہمیں سفر نہیں کرنا چاہیے، باہر جانا نہیں چاہیے، شادی بیاہ نہیں کرنی چاہیے، کام کاج نہیں کرنے چاہیے، کیوں؟ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، یہ انسان مجھے یہ کہہ کر گالی دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی یاد رکھ، وَلَوْ أَنَّ اجْتَمَعَتْ أَن يَنفَعُوكَ، اگر یہ پوری مخلوق تو ایک مہینے کو چھوڑ دے، ایک دن کو چھوڑ دے، سفر کی راتوں کو چھوڑ دے، دن کو چھوڑ دے، وَلَوْ أَنَّ أُمَّةً اجْتَمَعَتْ، یہ پوری کائنات کی ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے، أَن يَنفَعُوكَ، کہ وہ تجھے فائدہ دے، فَلَن يَنفَعُوكَ، وہ ہرگز تجھے فائدہ نہیں دے سکتے، تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ساری کائنات کی عوام اکٹھی ہو جائے، سارے ملکوں کی عوام اکٹھی ہو جائے، أَن يَضُرُّوكَ، کہ وہ تجھے نقصان دیں، وہ تجھے نقصان نہیں دے سکتے، وہ تجھے نقصان نہیں دے سکتے، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ ایک مہینہ سفر کا مہینہ، جس کو یہ انسان کہتا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، سفر کے مہینے کو منحوس گردانتا ہے، فرمایا پوری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، فَلَن يَنفَعُوكَ وَلَن يَضُرُّوكَ، ہمیں نقصان دینے والا کو ہوتا ہے، قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، رب تعالیٰ کا قرآن ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اے میرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سوچ ادھر لگاؤ، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل، فرما دیجئے کہ اگر میرے پاس کوئی خیر کی طلب ہوتی، چیزیں ہوتی، مجھے نفع نقصان کون دیتا ہے؟ قل، اے میرے نبی فرما دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مجھے نفع بھی میرے اللہ دیتے ہیں، مجھے نقصان بھی میرے اللہ دیتے ہیں۔ یہ کائنات میں لوگوں نے بنا لیا ہے کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ منحوس ہے، اس میں برکتیں نہیں ہوتی، اس میں لوگوں کا کام کاج جو ہے وہ اگر کرے اس کو منحوسیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، فرمایا میرے نفع کا بھی مالک میرا اللہ ہے، میرے نقصان کا بھی مالک میرے اللہ ہے۔ فرمایا میں خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، یہ ساری کائنات کے لوگ مل جائیں، لن ينفعوک ولن يضروک، نہ تجھے نفع دے سکتے ہیں نہ تجھے نقصان دے سکتے ہیں۔ کامیاب لوگ کون ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہا ہے، میرے صحابہ، کائنات میں میرے اللہ نے مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ 70,000 لوگ میری امت کے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے، وہ کون خوش نصیب ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یکتبون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے جسموں کو دگوائیں گے نہیں۔ مصیبت آنے پر، تکلیف آنے پر، انسان کو جب تکلیف آتی ہے کہ وہ انسان دوائی لیتا ہے، اپنے جسم کا کوئی نہ کوئی ایسا علاج کرواتا ہے، میرے اللہ پر اتنا بھروسہ، اتنا توکل جو ہے، میرے اللہ اس کو دے دیں گے، وہ کہیں گے نہیں
मैंने दवाई भी नहीं खानी, दवाई खाना सुन्नत है, लेकिन उसका इतना भरोसा अल्लाह पर आ जाता है कि मेरे नफ़े नुकसान का अल्लाह मालिक है, मुझे ये तकलीफ मेरे अल्लाह ने दी है, मुझे ये मुसीबत मेरे अल्लाह की तरफ से आई है, अल्लाह की कोई हिकमत होगी इसमें। ला यक्सबून वला यततय्यरून, और वो परिंदों से फाल नहीं निकलवाते कि आज मैंने जाना है सफ़र पर, मैं देख लेता हूँ अगर मेरे सामने कोई काली बिल्ली आ गई, कोई जानवर आ गया, कोई ऐसा गरीब मेरे सामने आ गया, मैं समझता हूँ कि आज किसी गरीब के सामने मेरा सामना हो गया है, आज मैं सफ़र पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये गुर्बत का मारा हुआ है। काली बिल्ली आ जाती है कि मैं इस सफ़र के महीने को मनहूस गर्दानता हूँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो लोग जो हैं ला यततय्यरून, वो ऐसे लोग होंगे जो फाल नहीं निकलवाएंगे। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो अपने रब पर तवक्कल करेंगे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे लोग बगैर हिसाब व किताब के मेरे अल्लाह उनको जन्नत का दाखिला नसीब फरमाए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में सजदा करते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी मुबारक को नमी लगती है जैसे पानी हो, कीचड़ हो। सहाबा किराम से पूछा है, मेरे सहाबा लगता है रात बारिश हुई है? फरमाया जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात बारिश हुई है। फरमाया इस बारिश की वजह से कुछ लोग मुझ पर ईमान ले आए और कुछ ने इनकार कर दिया। सहाबा किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे सहाबा किराम ने या दूसरे लोगों ने आप पर ईमान लाया और आपका इनकार कर दिया? फरमाया बाज़ लोग ये समझते हैं कि फलां फलां सितारा मिलता है तो बारिश होती है, फलां फलां सितारा गुरूब होता है, तुलू होता है, तो इससे फलां जो है बरकत मिलती है। आज जिन लोगों ने बातें की कि रात को फलां फलां सितारा मिला तो मेरे अल्लाह ने बारिश दे दी। फरमाया जिन्होंने सितारों पर यकीन रखकर ये कहा कि बारिश सितारों के मिलने से हुई है, अल्लाह के करने से नहीं हुई, फरमाया यकफुरून, अभी उन्होंने मेरा इनकार किया। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी तालीमात नहीं लेकर आए। हाँ, जिन्होंने कहा कि ये बारिश बरसाने वाला, ये कतरे डालने वाला, ये मौसम को दुरुस्त करने वाला, ये दिन और रात को तब्दील करने वाला, ये किसी की बीमारी देने वाला, किसी को अच्छा करने वाला, किसी को शफा देने वाला, किसी को रिज़्क़ वाफर देने वाला, किसी को कम देने वाला, किसी को किस हाल में मेरे अल्लाह खुश रखते हैं, ये बारिश भी मेरे अल्लाह ने बरसाई है। युमिनून, अभी वो मुझ पर ईमान ले आए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जो सितारे हैं ये मेरे अल्लाह ने 3 चीज़ों के लिए पैदा फरमाए हैं। फरमाया अलामातिन युहतदा बिही, एक तो सहरा में जब इंसान जाते थे वहाँ कोई रात को रास्ते का तयन नहीं होता था, वो लोग सितारों को देखकर बताते थे कि फलां इलाका इस तरफ है, फलां इलाका इस तरफ है। फरमाया एक तो मेरे अल्लाह ने सितारों को पैदा फरमाया इस वजह से व अलामातिन युहतदा बिहा, कि उससे रास्ता तलाश किया जाए। दूसरा रुजूमन लिश्शयातीन, फरमाया मेरे अल्लाह ने शैतानों को मारने के लिए, शैतानों को ख़त्म करने के लिए आसमान पर सितारे लगाए हैं। सहाबा इकराम ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शैतानों को मारने के लिए कैसे? फरमाया ये जो शैतान है, जिन हैं, जिन्होंने काहिन, जादूगर, पामिस, ये नजूमी किस्म के लोग हैं, इन्होंने अपने पास जिन रखे होते हैं। वो जिन्नात जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना अपने हाथों का इशारा करके बताया कि एक दूसरे के ऊपर वो लाइन बनाकर आसमान तक जाते हैं, रब ताला और फरिश्तों की बातें सुनते हैं। मेरे अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी। जब ऐसा शैतान, किसी नजूमी का, किसी काहिन का, किसी पामिस का कोई ऐसा शैतान आए, उनको तुम सितारा उतार के सितारा मार दो। अक्सर हमने रात को सोते हैं और गर्मियों में देखा भी होगा कि आसमान से सितारा टूट कर गिरता है, और हमारे मुआशरे में बड़ी बड़ी अजीब तवाहुमात हैं। भाई सितारा टूटे उस वक़्त कोई दुआ मांग लिया करो, उस वक़्त दुआ कबूल होती है, ये दुआ कबूल नहीं होती। ये शैतान को लगता है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
جب وہ میرا فرشتہ جو ہے آسمان سے ستارہ اتار کر اس جن کو مارتا ہے، شیطان کو مارتا ہے، فرمایا کبھی کبھی وہ بات سنی ہوئی پہلے منتقل کر دیتا ہے اور کبھی کبھی وہ بات منتقل کرنے سے پہلے اس کو ستارہ لگ جاتا ہے۔ فرمایا یہ ایک بات سنتے ہیں 100 جھوٹ ملاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے توہمات پائے جاتے ہیں، ہمارا کاروبار نہ چلے، ہمارے رشتے ناطے اچھے نہ ہوں، رشتہ آ جائے واپس چلا جائے، ہم پھر جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں، دیکھو جی ہمارے ہاتھ کی کیا قسمت ہے، ہمارے کاروبار کیا لکھے ہیں۔ وہ ہاتھ دکھانے والے وہ تو خود بیچارہ اپنی قسمت جو ہے وہ روڈ کے اوپر ٹھیلا لگا کر بیٹھا ہے، اسے خود نہیں پتا کہ میرا رزق کہاں سے آنا ہے، کب آنا ہے، کتنا آنا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو، لکیروں کو دیکھ کر کیا فیصلہ کرے گا۔ آج ہمارے علاقے میں، ہمارے ماحول میں یہ عقیدے کی خرابیاں، یہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا کہ سفر کے مہینے میں ہم نے رشتہ نہیں کرنا، سفر کے مہینے میں ہم نے کسی کے ساتھ تعلقات نہیں کرنے، سفر کے مہینے میں جو ہے وہ ہم نے فارغ رہنا ہے، باہر نہیں نکلنا، یہ توہمات ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا ادوا ولا طیرا ولا حامہ ولا سفرا۔ اے میرے صحابہ سن لو، یہ میرا پیغام آگے تک پہنچا دو۔ لا ادوا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نزلہ زکام والا شخص ہے، اس سے دور رہنا چاہیے، دوسرے کو نزلہ زکام لگ جاتا ہے۔ خارش والا بندہ ہے، اس کو دور رہنا چاہیے، دوسرے کو خارش لگ جاتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں لا ادوا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے وہ دل و جان سے قبول کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا، لا ادوا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ اگر یہ بیماری متعدی ہوتی، ایک بندے کو خارش ہے، گھر والوں کو 10 بندوں کو خارش ہے، ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے ڈاکٹر خارش کا، کسی ایک مرض کا، وہ سارے خارش والے اس کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر اس کو چیک بھی کرتا ہے، دوائی بھی دیتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، بھالتا ہے، اس کے زخم دیکھتا ہے، حتیٰ کہ وہ زخم ماں باپ بہن بھائی کوئی بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ ڈاکٹر اس کو چیک کرتا ہے۔ لہذا پھر سب سے زیادہ بیماری تو اس ڈاکٹر کو لگنی چاہیے۔ اگر میرا اور آپ کا یہ منہج ہے کہ ایک بیماری ایک دوسرے سے دوسرے کو لگ جاتی ہے، پھر سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں ڈاکٹروں کو مریض ہونا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس سینکڑوں مریض آتے ہیں اور ایک مرض کے مریض آتے ہیں، پھر وہ ڈاکٹر سب سے زیادہ مریض ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر تو تندرست ہوتے ہیں۔ لہذا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا ادوا، لوگوں کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، ولا سیارہ، اور کوئی بدشگونی، سفر کے مہینے کو منحوس کہنا۔ انسان کے پاس صبح صبح دکان پر کوئی غریب آ جائے، ادھار لے جائے، اس کو وہ کہتا ہے کہ صبح صبح ایک یہ منحوس میرے متھے لگ گیا، ادھار لے گیا، سارا دن ادھار چلے گا۔ لا ادوا ولا طیرا، ایسی بدشگونی نہیں ہے۔ اگر ہم سفر پر جانے لگے ہیں، کوئی غریب صبح صبح مل گیا، وہ پوچھ لے بھائی کہاں جا رہے ہو، لا طیرا، آقا فرماتے ایسی بدشگونی نہیں لینی کہ کوئی غریب میرے سامنے آ گیا ہے، اگر چلتے چلتے کوئی پالتو جانور، بلی آگے سے گزر جائے، جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ بلی آگے سے گزر جانا، جی ہم سفر پہ نہیں جاتے، کاروبار نہیں کرتے، کیوں؟ آج بلی گزر گئی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولا طیرا، لوگوں بدشگونی نہیں لینی۔ اتنا پیارا گھر بنایا، لاکھوں روپے لگائے، سب سے اوپر کارنر پہ ایک ہنڈیا رکھ دی۔ بھئی ہنڈیا کس لیے رکھی ہے؟ نظر نہ لگے۔ گاڑی لے لی ہے 20 لاکھ کی، ایک جوتا باندھ دیا ہے چھوٹا سا، کالا کپڑا باندھ دیا ہے، کیا بھائی اس کو نظر نہ لگے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولا طیرا، جس اللہ نے تجھے گاڑی دی ہے وہ اللہ تیری گاڑی کی حفاظت بھی کرے گا۔ جس اللہ نے تجھے صحت دی ہے، جس اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، وہ اللہ ہی تیری شفا دینے والا ہے، تجھے رزق دینے والا ہے، تیرے کاروبار کو چلانے والا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کائنات میں سب سے زیادہ جو قدر ہے، قیمت ہے، وہ انسان کی ہے۔ گاڑی کی بھی نہیں ہے، مکان کی بھی نہیں ہے۔ کوئی انسان بیمار ہو جائے، دل کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، وہ کہے
کہ ڈاکٹروں نے اتنے اتنے پیسے مانگے ہیں، وہ انسان گاڑی بھی بیچ دے گا، بنگلہ بھی بیچ دے گا، گھر بھی بیچ دے گا، اپنی صحت کے لیے سب کچھ بیچ دے گا۔ انسان کی قدر و قیمت زیادہ ہے، پھر انسان کو چاہیے کہ جس چیز کی قدر و قیمت زیادہ ہو، گاڑی 20 لاکھ کی ہے، ایک جوتا باندھا ہے، انسان تو کروڑوں کا ہے، پھر ہار بنا کر انسان کو جوتے کا گلے میں ہار بھی ڈال لینا چاہیے۔ جب انسان ایسا نہیں کرتا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا ادوا ولا طیرا، لوگوں کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، کسی چیز سے بدشگونی نہیں لینی۔ میرے اللہ نے اگر تجھے پیدا کیا ہے، جب تو ماں کے شکم میں تھا، ماں کے بطن میں تھا، ماں باپ کے رحم میں تھا، میرے اللہ نے اس وقت 4 مہینے کا جب ہوا، میرے اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا، اکتبو عمر ہو، لکھ دو اس کی عمر، لکھ دو اس کا رزق، لکھ دو اس کی تقدیر۔ میرے اللہ نے اس وقت لکھ دی تھی کہ کتنا اس کو مال ملنا ہے، کتنا فائدہ ملنا ہے، کتنا نقصان ملنا ہے۔ پھر یہ بدشگونی لینا کہ میں نے اتنا اچھا گھر بنایا، اوپر ایک ہنڈیا رکھ دے، نہیں، ہنڈیا نہیں رکھنی۔ جب میرے اللہ نے تجھے مکان دیا ہے، میرے اللہ اس کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، یہ میرے اللہ کے ذمہ میں ہے۔ کیسے ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں صبح کی نماز پڑھو، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا قرآن کے اندر گھر کی تلاوت کرو، فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اپنے کاروبار پہ جاؤ، جب بھی شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرو، فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر تم گھر سے نکلو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر نکلو، فی ذمۃ اللہ، میرے اللہ تیرے گھر کے اوپر اپنے فرشتے مقرر کر دیں گے کہ یہ میرا نام لکھنا باہر نکلا ہے، یہ میرے سپرد کر گیا ہے، میرے فرشتوں اس کے گھر کی حفاظت کرو۔ لا ادوا ولا طیرا، کسی قسم کی بدشگونی نہیں ہے، ولا حامہ، اور یہ جو پرندوں سے بدشگونی لینا کہ آج ہمارے گھر کے اوپر الو آ کر بیٹھ گیا، کوا آ کر بیٹھ گیا، آج ہمارے گھر کی خیر نہیں ہے، آج کوئی مصیبت آئے۔ فرمایا ولا حامہ ولا سفرا، لوگوں سفر کے مہینے کو بھی منحوس نہ کہو، سفر کے مہینے کو برا نہ کہو، یہ مہینہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے بنایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یہ مہینوں کی ترتیب میں اللہ نے لگائی ہے۔ یسب الدہر انا الدہر، ابن آدم کا بیٹا انسان زمانے کو برا بھلا کہتا ہے کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں کام نہیں کرنا چاہیے، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، رشتے ناطے نہیں کرنے چاہیے۔ فرمایا اقلب اللیل والنہار، میں دن اور رات کو آگے پیچھے کرتا ہوں، لہذا جس کام کو میں کرتا ہوں اور ابن آدم اس کو برا کہے، گالی دے، لہذا وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے۔ میرے اللہ کہتے ہیں وہ اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، لہذا ہمیں چاہیے مسلمان ہونے کے ناطے جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اپنے دامن سے لگائے، لا ادوا ولا طیرا ولا سفرا ولا حامہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، کسی قسم کی بدشگونی نہیں ہے، میرے اللہ نے تکلیف دی ہے، میرے اللہ ہی اس کو شفا دیں گے۔ جتنے مرضی ڈاکٹروں کے پاس آپ چکر لگا لیں، جب میرے اللہ شفا دینے پہ آئیں میرے اللہ اسی وقت شفا دیں گے۔ لہٰذا یہ اپنا منہج اسلام جو ہے وہ اللہ پر چھوڑنا چاہیے کہ ہمارے اللہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمارے گھر کی، ہماری گاڑی کی، ہماری اولاد کی، ہر چیز کی حفاظت میرے اللہ کرتے ہیں۔ جب یہ ہمارا منہج، ہمارا اسلوب بن گیا، پھر ہم وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے پسندیدہ ہوں گے اور اللہ ہمارے پسندیدہ ہوں گے۔ پھر ہم دعائیں کریں گے، التجائیں کریں گے، اپنی زبان سے الفاظ نکالیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے۔ میرے اللہ نے ارشاد فرما دیا، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، جب انسان میرا بن جاتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے، پھر وہ دعا کرتا ہے، میں اللہ کو شرم آتی ہے اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ لہذا سفر کے مہینے کو منحوس کہنا اور اس میں کام کاج نہ کرنا یہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت ہے
کہ ہر مہینے میں، ہر حال میں، ہر سال میں، ہر دن میں انسان کام بھی کرے، کاج بھی کرے، کسی مہینے کو، کسی رات کو، کسی ہوا کو، کسی جانور کو انسان برا بھلا نہ کہے۔ جب برا بھلا کہتا ہے گویا کہ وہ اللہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔